بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن دو اہم چیزوں کی پاکیزگی کا اہتمام ضرور کریں۔ جمعہ کے دن ان دو چیزوں کو صاف کرنے سے اللہ رب العزت نہایت خوش ہوتے ہیں۔ جب خالق کائنات خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ان دو چیزوں کی صفائی کو لازمی بنائیں۔ پہلی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جمعہ محض عبادت کا دن نہیں بلکہ یہ قسمت کو تبدیل کرنے کا دن بھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بعض گھروں میں رزق خود چل کر آتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق قریب آ کر لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعے کے دن اللہ کے خزانوں کے دہانے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں رحمت اور برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور کچھ گھروں میں تنگی اور غم کا سایہ رہتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، جب جمعے کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، فضل اور رحمتیں تقسیم کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن افسوس کچھ لوگ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ جمعہ کے دن دو خاص چیزوں کی صفائی اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ یہ وہ دو پاکیزگیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر نکھرنے لگتی ہے، آمدنی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی و اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ پورے ہفتہ محنت کرنے کے باوجود گھر میں خوشحالی اور برکت کیوں نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات مناجات کیوں سنی نہیں جاتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو نورانی اعمال جو جمعے کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا خلوص دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی پاکیزگی سے آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جائے تو کیا آپ اس عظیم موقع کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن کی بدولت اللہ راضی ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ پوشیدہ راز کھولنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، روزی اور مقدر کو بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ جمعے کے دن ان دو چیزوں کی صفائی کا عہد ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ایک دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی حیات بظاہر آرام دہ تھی۔ نئی شادی کے بعد مسرتوں کی روشنی ہر سو بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جیسے خوشیوں نے منہ مول لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخیاں اور جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص ایک عالم بزرگ کے پاس گیا اور عرض کیا، بابا جی، میری زندگی میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو چین ہے نہ رزق میں برکت۔ بیوی مسلسل بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر شفیق لہجے میں بولے، بیٹا، جمعہ کا دن آنے والا ہے نا؟ وہ بولا، جی، جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، تو میری ایک بات پلے باندھ لو، جب سورج نکلے، جب جمعے کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، بولا، بابا جی، میں تو جمعے کے دن غسل کرتا ہوں، پاکیزہ لباس پہنتا ہوں، عطر لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ کی آنکھوں میں رحم دلی تھی لیکن چہرے پر رب کا نور نمایاں تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا،
جن پاکیزگیوں کا تو ذکر کر رہا ہے نا وہ تیرے جسم کو صاف کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو شفاف کریں گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گی، تیرے دل کے دکھوں پر مرہم رکھ دیں گی۔ جمعے کا دن صرف جسم کو دھونے کا نہیں، روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو پاک کرنا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں فراوانی آنے لگے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے، تیری راتیں سکون اور چین بن جائیں گی۔ بزرگ نے کہا، وہ دو چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز دل کی پاکیزگی یعنی دل کی صفائی کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے ہم اپنے گھروں کے شیشے روزانہ صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعے ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو معطر کرتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا ذکر ٹھہرتا ہے وہ تو غبار سے بھرا رہتا ہے۔ دل وہ مقام ہے جہاں ایمان قرار پکڑتا ہے، جہاں اللہ کی محبت پروان چڑھتی ہے، جہاں دعا کی بنیاد پڑتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، بغض، ضد اور غرور کے گرد سے بھر دیا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں، خوشحالی کیوں نہیں آتی، اطمینان کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ شاید اسی لیے کیونکہ تمہارا دل اب مناجات کا مرکز نہیں، شکایات کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جمعے کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو تلاش کرتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ اور نفرت چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، پھر خود کو نیک پارسا کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی ہم سے سبقت لے جائے تو ہم جل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی میں انقلاب لانے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے انتقام لینے کے بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے تکلیف تھی مگر تم نے کہا، اے میرے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی میری خطائیں معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرزتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کی قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو پاک کر لو، اس دل سے وہ قدورت اتار دو جو برسوں سے جمی ہے۔ اگر کسی نے رنج دیا ہے، تمہارے بھروسے کو پامال کیا ہے، تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، وہ اللہ ہے۔ اور جب تم کسی کو درگزر کرتے ہو تو دراصل تم خود کو قید سے آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو مٹانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری بھاری سا رہتا ہے، جیسے کسی وزنی چیز کا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہو؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، کدورتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو ہلکا کرو۔ وہ دل جو لوگوں کے لیے صاف ہو جائے، وہی دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل بنتا ہے۔ کوئی بندگی، کوئی تسبیح، کوئی التجا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی پاکیزگی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کی حالت نہیں، دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے بہت قریب ہے، مگر تمہارے دل کے میل کچیل نے اس قربت کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ،
بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی اور عفو لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو، جیسے اپنے کمرے کی کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی گرد جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے دھو ڈالو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ خود اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی جائیں، تمہاری روزی میں اضافہ ہو، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری طہارت سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر آلائشی چھپی ہو۔ جمعے کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو پاک کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان کی رہائش ہے، جہاں رب کی محبت کا ٹھکانہ ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی توقع کر سکتے ہو؟ آج پختہ ارادہ کر لو، اس جمعے دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو خالق اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے۔ جب تم دل کو صاف کر لوگے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی التجائیں بھی قبول ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی، وہ دراصل اپنے رب کے سب سے قریب ہو گیا۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز نگاہوں کی پاکیزگی۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے ہیں جن سے روح مشاہدہ کرتی ہے، ایمان جلوہ گر ہوتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو بصارتیں ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ جمعے کے دن جب تم جسم کو پاکیزہ کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس طہارت کا سب سے اہم جز ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر بھٹک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز شے کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نگاہ کو جانا نہیں چاہیے، اور وہی ایک ناپاک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جمعے کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال کی کتابت میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قربت اختیار کرتا ہے۔ ایسے دن اپنی نگاہوں کو پاک کرنا اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے مترادف ہے۔ اگر تم نے کسی پر ناجائز نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی پاکیزگی کا مطلب صرف نظر کو جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ کی تلاش کرتی تھی، اب خیر اور بھلائی تلاش کرے گی۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے دھوکے میں لگی تھی، اب قرآن کے حروف پر ٹک جائیں گی، مسجد کے میناروں پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر خالق کو تلاش کریں۔ تم جانتے ہو، ایک ناپاک نگاہ صرف ایک معمولی گناہ نہیں، بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو دیمک کی طرح کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی بصارت اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی بظاہر روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی ریاضت نہیں، بلکہ اپنے رب سے عہد ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تیرے غضب کا اندیشہ ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو کہ یہ دو پاکیزگیاں
کتنی سادہ ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے، برائیوں سے بچتے ہو اور اللہ کی رحمت تم پر جھوم کر برستی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کا خصوصی دن ہے جہاں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی پاکیزگی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعہ صبح اٹھو، غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز ادا کرو، لیکن سب سے پہلے دل کو پاک کرو، نگاہوں کو صاف کرو، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی ناراضگی نہ رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو اور نظریں نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کا اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات پر عمل کر کے اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، نگاہیں نیچی رکھی، حرام سے پرہیز کیا، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت داخل ہوئی، روزی میں اضافہ ہوا، بیوی تندرست ہوئی، ذہنی سکون لوٹ آیا، کیونکہ جب دل اور نگاہیں پاک ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے، التجائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان دو صفائیوں کو ضرور کرو گے، دل سے نفرت کو مٹا دو، نگاہ سے گناہ کو دھو لو، اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا، تمہاری زندگی اطمینان کے نور سے چمک اٹھے گی۔ جمعہ مبارک ہو، اللہ ہم سب کو ان صفائیوں کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔